بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں شب آئے، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو پوری رات قیام کرو، پوری رات عبادت کرو اور دن میں روزے رکھو، اس لیے کہ شعبان کی 15ویں رات کو رب تبارک و تعالی آسمان سے ایک خاص تجلی زمین والوں پر فرماتا ہے، زمین والوں کو نگاہ کرم سے دیکھتا ہے، زمین والوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور شب برات کی مقدس رات میں رب تبارک و تعالی پوری رات یہ اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا جسے میں بخشش کا پروانہ عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا چاہنے والا جسے میں مغفرت کا پروانہ عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا جسے میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بیماری سے شفا مانگنے والا جسے میں صحت اور تندرستی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا جسے میں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنے عمر میں برکت مانگنے والا جسے میں اس کی عمر میں برکت عطا فرماؤں، ہے کوئی مجھ سے رزق حلال مانگنے والا جسے میں رزق حلال عطا فرماؤں۔ الغرض شب برات کی رات اتنی مقدس ہے کہ پوری رات رب تبارک و تعالی یہ اعلان کرتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آقا دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل امین تشریف لائے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج کی رات رب تبارک و تعالی اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنے بکری کے جسم پر بال ہوتے ہیں، یعنی بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کو شب برات میں رب تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر رب تبارک و تعالی جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کا نام جہنمیوں کے فہرست میں آ چکا ہوگا، ایسے لوگوں کو شب برات میں رب تبارک و تعالی بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ شب برات بڑی مقدس رات ہے، شب برات بڑی عظیم رات ہے، شب برات بڑی مقدس رات ہے، شب برات آنے والی ہے، شب برات ہم سے بہت قریب ہے، اس لیے مسلمانوں شب برات میں رب کو منانے کی کوشش کرو، شب برات میں رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، شب برات میں رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرو۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب برات میں رب تبارک و تعالی دنیا کے تمام مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو بخش دیتا ہے، مگر 5 ایسے بدنصیب ہیں، 5 ایسے بدنصیب لوگ ہیں جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی، جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ شب برات میں رب تبارک و تعالی ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پر مار دیتا ہے، ان کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں شب برات کے آنے سے پہلے اگر یہ 5 گناہ ہمارے اندر ہے تو سچی دل سے توبہ کر لو، سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو تاکہ شب برات میں ہماری بخشش ہو سکے، شب برات میں ہماری مغفرت ہو سکے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر یہ 5 گناہ ہوں گے تو جب تک وہ لوگ ان گناہوں سے سچی توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان لوگوں کی بخشش نہیں ہو سکتی، ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے نمبر پر کافر ہے، مشرک ہے، جو شرک کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی شان میں،
جو کافر ہے، جو مشرک ہے، ان لوگوں کی بخشش شب برات میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تمہارے جسم کے اگر ٹکڑے بھی کر دیے جائے پھر بھی تم شرک نہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر جو لوگ رشتے کو کاٹتے ہیں، جن کے دلوں میں دوسرے مسلمان کے لیے دشمنی ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ایسے لوگوں کے بھی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا را اپنے دلوں کو پاک کرو، دوسرے مسلمان کے لیے اپنے دلوں کو صاف کرو، اپنے دلوں کو پاکیزہ بناؤ، دوسرے مسلمانوں کے لیے حسد اپنے دل میں نہ رکھو، دشمنی اپنے دل میں نہ رکھو، ورنہ شب برات میں بھی ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تیسرے نمبر پر تکبر کرنے والا، جو لوگ تکبر کرتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، تکبر چاہے مال کا ہو، چاہے حسن کا ہو، چاہے اچھے مکانات کا ہو، چاہے اپنی عبادتوں پر ہو، تکبر کسی بھی چیز کا ہو، انسان کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے تکبر سے بھی اپنے آپ کو باہر نکالو، لوگوں سے اخلاق سے ملو، لوگوں سے محبت کے ساتھ رہو، تکبر سے اپنے آپ کو نکالو۔ اور چوتھا وہ شخص جو شراب کا عادی ہے، جو شراب پیتا ہو۔ شراب یہ ام الخبائث ہے، شراب یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آج قوم مسلم فیشن کے نام پہ شراب کو فالو کر رہا، فیشن کے نام پہ شراب پی رہا۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شراب کا عادی ہو چکا ہوگا تو اس کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کرے۔ اور پانچواں وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہو، اپنے ماں باپ کے دل کو دکھاتا ہو، اپنے ماں باپ کے دلوں کو چھلنی کرتا ہو، اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتا ہو، ایسے لوگوں کے بھی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو اگر ہم نے انہیں تکلیف پہنچائی تو انہیں مناؤ، انہیں راضی کرو، اس لیے کہ ماں باپ اگر راضی تو اللہ بھی ہم سے راضی۔ اگر ماں باپ ہم سے ناراض ہے تو اللہ اور اس کے رسول بھی ہم سے ناراض ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں، کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ پتہ کیسے چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض؟ میں یہ کیسے جان سکوں؟ اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض تو مجھے پتہ کیسے چلے؟ تو میرے آقا غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض تو اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ لو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے راضی، اور اگر ماں باپ تم سے ناراض ہے تو سمجھ لو اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے ناراض ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ 5 گناہ اگر ہمارے اندر ہے تو شب برات کے آنے سے پہلے خدا را سچی توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ۔ رب تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمیں شب برات کی برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ رب تبارک و تعالی کے بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شب برات کی برکتوں سے مالا مال کرے، ہم تمام مسلمانوں کی شب برات میں بخشش اور مغفرت کا پروان